الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، رسول سے خطاب ہے، خدا کا انتخاب ہے، جو راہ اس پہ چلا جو راہ اس پہ چلا وہی کامیاب ہے۔ سامعین مکرم، آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے لگا ہوں وہ ہے قرآن کریم اور سائنس۔ الحمدللہ اللہ نے آج پھر موقع دیا ہے تو اسی عنوان کو آپ کے سامنے مختصراً رکھا جائے گا جس کے آپ منتظر ہیں۔ میرے دوستو، یہ تو آپ سب جانتے ہیں بلکہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ قرآن لاریب کتاب ہے، اور یہ لاریب میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ خود خالق لم یزل نے کہا کہ یہ قرآن لاریب کتاب ہے۔ قرآن کھولو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن نے کہا لوگو مجھے پڑھتے ہو، مجھے دیکھتے ہو، مجھے سنتے ہو، مجھے بتاؤ میں کون ہوں۔ میرا تعارف پوچھنے سے پہلے مجھ سے یہ پوچھو کہ میری حیثیت کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا قرآن پڑھ جاؤ، بعد میں پتہ چلے کہ معاذ اللہ یہ تو بدل گیا تھا، بعد میں پتہ چلے کہ نعوذ باللہ اسے تو شرابیوں نے لکھا تھا۔ اس لیے 114 سورتوں میں سے پہلی سورت کا پہلا لفظ الف لام میم ہے۔ الف لام میم پڑھنے کے بعد قرآن اپنی حیثیت کو متعین کرتا ہے تاکہ پہلے میری حیثیت کو پڑھ پھر آگے چل، تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے۔ اس لیے قرآن نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے دوستو توجہ کرنا، قرآن میں 18,000 علوم ہیں۔ سائنس قرآن میں ہے، وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، یہ سائنس ہے۔ جغرافیہ قرآن میں ہے، قل سیروا فی الارض، یہ جغرافیہ ہے۔ لاؤ تو صحیح قرآن، سائنس اور جغرافیہ قرآن میں ہے۔ ٹیکنالوجی کا بانی قرآن ہے، اسلام ہے۔ مجھے بتاؤ حضور کے آنے سے پہلے جہاز کیوں نہیں بنائے گئے؟ حضور کے آنے سے پہلے ریل گاڑیاں کیوں نہیں بنائی گئیں؟ حضور کے آنے سے پہلے ٹیکنالوجیز کیوں نہیں تھی؟ حضور کے آنے سے پہلے جدید مشینری کیوں نہیں تھی؟ حضور کے آنے سے پہلے وائرلیس سسٹم کیوں نہیں تھا؟ تو معلوم ہوا کہ سائنس کا بانی قرآن ہے۔ میرے دوستو سائنس کا معنی ہے توڑنا، توڑ کر دیکھنا اندر کیا ہے، اور جن چیزوں کو تم توڑتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ ان کو خدا کہتے تھے، لوگ ان کو مشکل کشا کہتے تھے، لوگ ان کو حاجت روا کہتے تھے، لوگ ان کو الہ کہتے تھے، لوگ ان کو لات کہتے تھے، لوگ ان کو منات کہتے تھے، لوگ ان کو عزا کہتے تھے، لوگ ان کو معبود کہتے تھے، لوگ ان کو مسجود کہتے تھے۔ پتھر کو توڑنا یہ سائنس ہے، جبکہ وہ پتھر کو خدا کہتے تھے۔ توڑا کیسے جائے؟ وہ درخت کو خدا کہتے تھے۔ کاٹا کیسے جائے؟ چاند کو سجدہ ہوتا تھا۔ ریسرچ کیسے کی جائے؟ سامعین مکرم، جن اشیاء سے تم نے سائنس بنائی ہے ان کو لوگ خدا کہتے تھے، ان کو توڑا کیسے جائے؟ جب قرآن اترا اس نے آ کر کہا کہ سجدے کے چاند خدا نہیں، سورج خدا نہیں، پتھر خدا نہیں، ستارہ خدا نہیں۔ اگر وہ خدا رہتے تو ان کو توڑا نہ جاتا، اگر وہ خدا رہتے تو ان پر تحقیق نہ ہوتی، اگر وہ خدا رہتے تو ان پر ریسرچ نہ ہوتی۔ میرے محمد نے آ کر بتایا سجدے کے لیے چاند نہیں ہے، میرے محمد نے آ کر بتایا سجدے کے لیے سورج نہیں ہے، میرے محمد نے آ کر بتایا سجدے کے لیے ستارے نہیں ہیں، میرے محمد نے آ کر بتایا سجدے کے لیے پتھر اور درخت نہیں ہے، بلکہ چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، پتھر اور درخت بھی تیرے نوکر ہیں۔ جب محمد نے ساری چیزوں کا تیرا نوکر بنایا، اب تو نے ریسرچ شروع کی اور سائنس کا آغاز کیا۔
میرے دوستو، اب آپ جو جدید ٹیکنالوجیز، جدید مشینریاں دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ میرے آقا کے صدقے ملا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سائنس کے بانی اسلام ہے، سائنس کے بانی محمد مصطفیٰ ہیں۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو۔ دستور دیا، منشور دیا، کہیں راہیں دی، کہیں موڑ دیے۔ بس جو میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔